الحواس لا ينحاز في تحققه الذهني بماهية وهوية تنضم إليها في هذا التحقق، بل المنحاز في الخارج بماهية وهوية شخصية انحاز في الذهن انحاز في الذهن لا على وجه ينضم فيه تشخص إلى ماهية، والفرق ظاهر بالتأمل السابق، فيصدق عليه إنه منحاز عن غيره بحقيقة انه وسط کلام میں ان آتا ہے فیصدق علیہ أنه منحاز عن غيره بحقيقة، فإن الحقيقة تطلق على ما يتناول الجزئيات أيضا، وكل ذلك تعسف، والأظهر أن يقال الموجود أن يقال الموجود إما أن يكون وجوده أصلي يترتب عليه أثره ويظهر منه أحكامه، فهو الموجود الخارجي والعيني، فهو الموجود الذهني والذهني. اچھا اب وہ دوسرا سوال یاد ہے سوال کہ اس نے کہا یار یہ جو مدرک بالحواس ہے جس کی صورت حواس میں موجود ہے، یہ تو ممتاز اور منحاز بالماہیت بھی ہے اور بالہویت شخصیہ بھی ہے، یاد ہے؟ تو پھر یہ تو موجود خارجی ہونا چاہیے تمہاری تعریف کے لحاظ سے، تو یہ موجود خارجی کی تعریف ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ منحاز ہو بالماہیت الکلیہ اور والہویت الشخصیہ، تو یہ تعریف تو صادق آ گئی کس پر؟ مرتسم فی الحواس جو چیز ہے اس کے اوپر بھی، حالانکہ یہ تو موجود ذہنی ہے، تو موجود ذہنی کی تو تم نے تعریف کی کہ اس میں امتیاز ہوگا صرف بالماہیت الکلیہ، بس ہویت شخصیہ نہیں ہوگی، یاد ہے؟ یہ سوال ہوا تھا نا، اس کا جواب دیتے ہیں۔ کہتے یار اصل میں تمہاری سمجھ میں فرق ہے، پچھلی تقریر سے جو ہم نے موجود خارجی اور موجود ذہنی کی تعریف کی ہے اس کو تم نے صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے، اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ تم نے یہ سمجھا کہ موجود خارجی میں دو امتیازات، دو ممیزین متغایرین ہوتے ہیں، اور ان میں ترتیب ہے، تقدیم تاخیر ہے۔ ایک ممیز پہلے جو ممیز ہے جس میں ترتیب ہے، تم نے سمجھی ترتیب کہ بھئی ایک ممیز تو ماہیت کلیہ ہے موجود خارجی میں، یہ پہلے آ گئی۔ اس کے بعد وجود خارجی میں یعنی خارج میں اس کے ساتھ ایک ہویت شخصیہ لگ گئی، ہویت تو وجود خارجی میں اس کو دو ممیزین متغایرین لگ گئے ہیں بالترتیب۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات آئی، یہ تو وجود خارجی کے متعلق، اور وجود ذہنی کے متعلق تمہارے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ میاں وجود ذہنی میں ہویت شخصیہ کا انضمام ماہیت کلیہ کے ساتھ نہیں ہے،
جیسے وجود خارجی میں ہوتا ہے. یہ تم نے صحیح نہیں سمجھا. اگر چیز کو تم صحیح سمجھو تو پھر ہم نے یہ کہا کہ وہاں ممیزین ہیں، لیکن یہ ترتیب کی بات تم کو کس نے بتائی کہ وجود خارجی میں پہلے آ گئی کیا چیز؟ ماہیت کلیہ. تو اس کے بعد اس کے ساتھ منظم ہو گئی کیا چیز؟ ہویت شخصیہ. یہ بعد اور قبل کی بات کس نے کی؟ ہم نے تو یہ کہا کہ وجود خارجی میں موجود خارجی کے لیے دو ممیزین ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ ماہیت کلیہ پہلے آتی ہے تو اس کے بعد اس وجود خارجی میں اس کے ساتھ وہ ہویت شخصیہ جو ہے وہ منظم ہو جاتی ہے. تو ذہنی میں ایسا نہیں ہے. یہ تقریر تو ہم نے نہیں کی. میاں سمجھو صحیح طریقے سے کہ ابتداءً بلا تقدم و تاخر موجود خارجی میں دو ممیز ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ پہلا یہ ہو گیا بعد میں یہ منظم ہو گیا اس کا. ابتداءً موجود خارجی میں کیا ہوتا ہے؟ دو ممیز ہوتے ہیں. ایک ماہیت کلیہ ہوتی ہے اور ایک ہویت شخصیہ ہوتی ہے. ماہیت کلیہ اس کو امتیاز دیتی ہے کس سے؟ ماہیات سے، دیگر ماہیات سے. ہویت شخصیہ اس کو امتیاز دیتی ہے کس سے؟ افراد سے، باقی افراد سے. بس یہ دو ممیز ہوتے وہ اکٹھے ہیں. آئی سمجھ میں؟ اور وجود ذہنی میں دو نہیں، یعنی دو کیسے نہیں ہے؟ جیسے وجود خارجی میں ہے. سمجھئے؟ ایسے نہیں. تو میاں اگر بات تم نے صحیح سمجھ لی کوئی سوال وارد نہیں ہوتا. دیکھو وجود ذہنی میں یعنی مدرک بالحواس جو ہے، بات اس کی چل رہی ہے نا. چیز مدرک بالحواس ہے. حواس میں وہ جب مرتسم ہو جاتی ہے اس کی صورت ہو تو خارجی چیز کی صورت حواس میں مرتسم ہوتی ہے جو موجود خارجی ہے. اب موجود خارجی آپ کس کو کہتے ہیں؟ موجود خارجی آپ کس کو کہتے ہیں؟ ماہیت کلیہ مع الہویت شخصیہ، یہ دونوں ملیں گے تو موجود خارجی بنے گا. تو اس موجود خارجی کی صورت جو ہے وہ حواس میں چلی گئی، حواس میں. تو اصل میں دو چیزیں حقیقتاً موجود تھی کہاں؟ وجود خارجی میں. تو ذہن میں وہ وجود خارجی آ گیا تو ذہن میں تو وہ دو چیزیں گئی ہیں لیکن بمنزلہ ایک ہیں وہ، کیونکہ حواس ادراک کرتے جزیات کا، پڑھ چکے ہیں پہلے. تو جزی کب بنتی ہے چیز؟ جب ہویت شخصیہ ساتھ ہو.
اگر صرف ماہیت کلیہ ہو تو وہ جزئی. موجودات خارجیہ جو ہیں یہ جزیات ہیں، کلیات تو خارج میں نہیں ہے. تو حواس میں کس کی صورت جاتی ہے؟ جزئی کی. تو جزئی کب ہوگی چیز؟ جب ہویت شخصیہ ساتھ ہو. تو جزئی کی صورت جب تم مانتے ہو کہ ذہن میں جاتی ہے یا حواس میں جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو خارج میں ماہیت کلیہ اور ہویت جزیہ دونوں کا مجموعہ ہے، اس دونوں کے مجموعے کی صورت گئی ہے. وہ دونوں ایک چیز بنی ہے اور وہ ذہن میں یا حواس میں چلی گئی ہے. تو وہ جو ایک چیز ہے نا، اس کو حقیقت کہہ دیا، اس کو ماہیت کہہ دیا، کیونکہ حقیقت کا اطلاق تو عام ہے. امور جزیہ پر بھی حقیقت کا اطلاق ہوتا ہے، کلیہ پر بھی ہوتا ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ امور ذہنیہ میں ذہن میں حقیقت یعنی ماہیت موجود ہے اور ہویت شخصیہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وجود ذہنی میں کوئی اور ہویت شخصیہ اس کو عارض نہیں ہے. اس وجود ذہنی میں وہ محسوس، وہ جزئی جو عبارت ہے ماہیت کلیہ اور ہویت شخصیہ سے، وہ ایک چیز بن گئی ہے اور اس کی صورت گئی ہے ذہن میں، اس کو ماہیت کہتے ہیں. اور ہویت وہاں نہیں ہے، یعنی وجود ذہنی میں کوئی ذہنی ہویت نہیں ہے جو اس کے ساتھ لگ گئی. سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ مطلب ہے کس کا؟ وجود خارجی اور موجود خارجی اور موجود ذہنی کا. اب اس کے اوپر حقیقت کا اطلاق کرے تو حقیقت تو عام ہے. حقیقت کا اطلاق تو امور جزیہ پر بھی آتا ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے. حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی ما حقہ. حقہ کا مطلب کیا؟ جس کا وجود ثابت ہو بغیر اعتبار معتبر کے. تو میاں وہ جو صورت ذہن میں جاتی ہے، وہ ذہن میں جا کر تو اعتبار معتبر سے موجود ہے، وہ ذہن میں نہیں. تو وہ بھی ایک حقیقت ہے اگرچہ وہ جزئی ہے. تو حقیقت کا اطلاق تو ماہیت کلیہ پر بھی آتا ہے، جزیات پر بھی آتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ اس لیے ایسا نہیں ہوا ہے کہ ذہن میں ماہیت مدرک بالحواس جو ہے، مدرک بالحواس وہاں ماہیت کلیہ ہے اور اسی حواس کے اندر ایک اور ہویت شخصیہ اس کو لگ گئی ہے، تو وہاں دو چیزیں پائی گئی ہیں. یہ قدر ہے. بلکہ ذہن میں تو وہ ایک چیز گئی ہے، وہ جو خارج میں ہویت اور ماہیت کلیہ کا مجموعہ تھا، وہ شے واحد ہے. جواب کو سمجھے ہو؟ ترجمہ کرو. اور جواب دیا گیا اس طریقے سے کہ بأن المدرک بالحواس، جو مدرک بالحواس لا ينحاز فی تحققہ الذہنی بماہیت و ہویت تنضم الیہا فی ھذا التحقق. سمجھے ہو کہ جو مدرک بالحواس ہے وہ تحقق ذہنی میں ممتاز نہیں ہے بماہیت و ہویت. ہاں، کہ وہاں ایک ماہیت ہو اور ایک ہویت ہو، اور یہ ہویت تنضم الیہا، یہ اس ماہیت کے ساتھ منضم ہو گئی ہو فی ھذا التحقق، یعنی تحقق ذہنی میں. ایسا نہیں. تو پھر کیسا ہے وجود ذہنی؟ کیسا ہے موجود ذہنی؟ کیسا ہے؟ کہتے ہیں وہ ایسا ہے میاں
کہ بل المنحاز فی الخارج بماہیت و ہویت شخصیت، جو چیز خارج میں ممتاز ہے ہویت کلیہ، ماہیت کلیہ اور ہویت جزیہ کے ساتھ، خارج میں دونوں اکٹھے ہیں، دونوں، وہی چیز انحاز فی الذہن، وہی چیز چلی گئی ہے کدھر؟ ذہن میں، اس نے حیز پکڑ لیا، انحازہ جگہ پکڑ لی، ذہن میں چلی گئی، لیکن لا علی وجہ، اس طریقے سے نہیں ہے کہ ینضم فیہ تشخص الی ماہیت، تشخص الی ماہیت، کہ ذہن میں وہاں ایک تشخص اور ہویت شخصیہ لگ گئی ہے ماہیت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو تیار چیز تھی خارج میں، ماہیت کلیہ اور ہویت شخصیہ کا مجموعہ تھا، وہ ایک چیز تھی نا، تو حواس تو ادراک کرتا ہے جزی کا، تو جزی تو یہی ہے جس میں ہویت ہے، وہی تیار ایک چیز ذہن میں چلی گئی، تو اس کو ماہیت کہہ دیا، اس کو حقیقت کہہ دیا، نہیں سمجھے ہو؟ کہتے والفرق ظاہر بالتأمل الصادق، اور دونوں کے اندر فرق بالکل ظاہر ہے، اگر آپ موجود خارجی اور موجود ذہنی بئی معنی میں آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی یہ مدرک بالحواس جو ہے، یہاں ایسا تو نہیں ہوا کہ پہلے ماہیت آ گئی تو اس کے بعد کہ ہویت شخصیہ اس کے ساتھ لگ گئی ہے ذہن کے اندر، حواس کے اندر، تأمل صادق آپ کریں گے تو یہ آپ کو خود پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حواس میں کیا چیز آتی ہے؟ جزی، تو جزی کدھر ہے؟ خارج میں ہے، تو خارج میں جو ماہیت اور ہویت کا مجموعہ ہے اس کی صورت آ گئی ہے حواس میں، اس کی صورت آ گئی ہے حواس میں، اور حواس میں ایسا نہیں ہے کہ حواس میں کوئی پہلے ماہیت کلیہ گئی تو حواس کے اندر اس کو پھر ہویت لگ گئی، آئی سمجھ میں؟ اب وہ جو ایک چیز حواس میں چلی گئی ہے، وہ جو مجموعہ ہے ہویت اور ماہیت کا، وہ حواس میں چلی گئی ہے، تو ملا گلا کہتے دیکھو فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُنْحَازٌ عَنْ غَيْرِهِ بِحَقِيقَةٍ، وہ جو ایک چیز چلی گئی ہے وہاں اس کے اوپر یہ بات صادق ہے کہ حواس کے اندر اس نے انحیاز کر لیا ہے بحقیقت، وہاں اب ایسا نہیں ہے کہ ہویت بھی آ کر کوئی اور چیز بھی لگ گئی اس کو، تو وہ منحاز بالحقیقت جو اس کو کہہ دیا ہے اس اعتبار سے کہہ دیا ہے کہ وہ ایک حقیقت واحدہ ہے، وہ ذہن حواس میں چلی گئی، تو حقیقت کا لفظ دیکھ کر تم نے یہ کہا کہ یہ تو کلی ہے، تو اس کے ساتھ ایک ہویت لگ گئی ہوگی وہاں پر، تو جب جزئی بن گئی ہو میاں تم نے کیا سمجھا؟ حقیقت جو ہے اس کا اطلاق جزیات اور کلیات سب پر آتا ہے، اس لیے فرماتے فإن الحقیقت تطلق على ما يتناول الجزیات أيضا، حقیقت کا اطلاق تو جزیات کو بھی شامل ہے، لہذا حواس میں تو جزیات جاتے ہیں، تو جزئی کیسی چیز ہوتی ہے؟ جس میں ہویت ہو تو جزئی ہو، تو وہ ایک چیز آئی ہے حواس میں، بس نہیں سمجھے ہو؟ یہ تو میاں سوال کا جواب دے دیا ہے، سوال دونوں سوالوں سے میر سید نے جواب تو دے دیا رحمہ اللہ تعالی، لیکن اب کہتے ہیں یار وَكُلُّ ذَلِكَ تَعَسُّفٌ، یہ سوال بھی اور یہ جواب بھی سب تعصب،
سمجھ میں آ گئی ہے؟ وجود خارجی کی جو تم نے تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، تو جواب میں تو تم نے اس کی وضاحت کر دی، لیکن تم نے جو تعریف کی ہے وجود خارجی، اس سے متبادر تو یہی ہے کہ تم کہتے ہو وہاں دو ممیزین ہیں، تو دونوں ممیزین میں ترتیب متبادر ہے کہ پہلے وہاں کیا چیز آ گئی ہے؟ ماہیت، اس کے بعد ہویت لگ گئی۔ متبادر معنی یہ ہے، تو معترض نے ٹھیک سمجھا ہے، اس لیے اس نے اعتراض کر دیا۔ سمجھ آئی نا؟ اسی طرح ذہنی کی جو تعریف تم نے کی ہے کہ وہاں صرف ماہیت کلیہ ہے، حقیقت ایک وہ ممتاز بالحقیقت ہے، تو حقیقت سے متبادر معنی تو ماہیت کلیہ ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب تم اس کے ناک کو مروڑ کے جوابات میں اس کے ناک کو مروڑ کے متبادر معنی سے نکال رہے ہو، دوسری طرف لے جا رہے ہو، تو یہ تعسف نہیں ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یار کہتے ہیں جوابات میں ہم نے ناک مروڑا تو ہے، جوابات دے تو دیے ہم، لیکن ہاں مبنی بر تعصب ہے۔ تو بھائی میرے اس تعصب سے جان چھڑانے کا راستہ بھی ہے کوئی؟ کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایسا راستہ آپ کو بتاتا ہوں جہاں نہ سوال ہوگا نہ جواب کی ضرورت پڑے گی۔ سمجھائی نا؟ اس لیے کہتے ہیں میاں موجود کی تقسیم اس طرح نہ کرو جس طرح یہ پہلے ہو چکی ہے کہ موجود خارجی جو ہے اس میں ایک ماہیت ہوگی، ایک ہویت ہوگی، اور موجود ذہنی میں صرف ماہیت ہوگی۔ یہ تعریف کرو گے تو یہ اعتراض ہوگا کہ واجب تعالیٰ جو دیکھو وہ موجود خارجی ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آئیے؟ تو وہ اعتراض ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ اسی طرح واجب تعالیٰ سے اعتراض ہوگا، اسی طرح مدرک بالحواس جو ہے اس سے اعتراض ہوگا۔ تو اس تعصب سے جان چھڑانے کا ایک صحیح راستہ بتاتا ہوں آپ کو کہ موجود کی تقسیم اس طریقے سے کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں وَالْأَظْهَرُ أَن يُقَالَ الْمَوْجُودُ، اظہر کہہ دیے دیکھو، اس لیے اظہر بمقابل ظاہر، کہ ظاہر تو یہ ہے کون سا؟ یہ جو تم نے تعریف پڑھی ہے موجود خارجی اور موجود ذہنی کی، کیونکہ وہ جب اعتراض تو ہو گئے ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جواب تو دے دیا نا۔ لیکن اس سے اظہر جس پر سوال ہی نہ ہو وہ یہ کہ موجود کی تقسیم ایسی کرو کہ موجود کو دیکھیں گے میاں کہ اس کا وجود وجود اصلی ہے یا ظلی ہے۔ موجود کے وجود کو دیکھیں گے کہ اس کا وجود وجود اصلی ہے یا ظلی ہے، طبعی ہے، ظلی ہے۔ وجود اصلی کا کیا مطلب؟ وجود اصلی کا مطلب یہ ہے کہ اس وجود کے اوپر آثار اور احکام مرتب ہوتے ہیں، آثار اور احکام مرتب ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کا وجود اصلی ہے، اس کے اوپر آثار مرتب ہوتے ہیں، اس کے اوپر احکام مرتب ہوتے ہیں، ہاں، فَهُوَ الْمَوْجُودُ الْخَارِجِي وَالْعَيْنِ، تو وہ کون سا ہے؟ وہی موجود خارجی، موجود عینی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اولا فَهُوَ الْمَوْجُودُ الذِّهْنِي وَالظِّلِّ۔ اب لاؤ اعتراض کرو اس کے، یہ تقسیم کرو موجود کی دو قسمیں،
موجود خارجی اور موجود ذہنی۔ اب اس پر وہ اعتراض ہوتے ہیں نہیں، تو نہ سر رہا نہ درد رہا، لہذا یہ اظہر کہہ دیا اس نے کہ تعصب سے جان چھڑانے کا یہ راستہ۔